یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کراچی میں بام عروج پر تھی۔ سائٹ ایریا کی رونقیں اسی انڈسٹری کے باعث قائم و دائم تھیں۔ آج اگر سائٹ ایریا کی طرف جانے کا اتفاق ہو تو وہاں کی حالت زار کو دیکھ کر دل کڑتا ہے۔ انڈسٹریز کے نام پر اب وہاں صرف چند کارخانے چل رہے ہیں۔ جس جگہ کو آپ روشن اور بارونق دیکھ چکے ہوں، وہاں کی ویرانی اور بے سر و سامانی نشتر بن کر دل میں اتر جاتی ہے۔ اس تباہ حالی اور بربادی کے لیے کسی ہم غیر کو الزام نہیں دے سکتے۔ کراچی کی صنعت خصوصاً ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو تباہ و برباد کرنے میں ہنود و یہود و نصارہ میں سے کسی کا ہاتھ کار فرما نہیں، لہٰذا فیشن کے طور پر آپ انہیں متون نہیں کر سکتے۔ یہ سب خود ہمارا کیا دھرا ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، لہٰذا دل جلانے والی باتیں ایک طرف رکھ کر ہم تفریح کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ بحیثیت قوم ہمارا مزاج کچھ ایسا ہی بن چکا ہے۔ اسی سائٹ ایریا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے میں جبار نامی ایک شخص کی ٹیکسٹائل مل تھی۔ یہ مل پیداوار اور مال کی کوالٹی کے حوالے سے ٹاپ 10 میں شمار کی جاتی تھی۔ جبار صاحب دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے تھے کہ اچانک ایک روز انکشاف ہوا کہ وہ کسی خطرناک دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اچھے خاصے چلتے پھرتے ایک دن انہیں چکر آیا اور وہ گھر سے نکل کر گاڑی کی طرف جاتے ہوئے گر گئے اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ گھر میں بیوی کے علاوہ چند ملازم موجود تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کو جبار صاحب کے گر کر بے ہوش ہونے کی خبر ملی، وہ بھاگم بھاگ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ پھر جبار صاحب کی بیوی نازیہ فی الفور انہیں گاڑی میں ڈال کر ایک پرائیویٹ ہسپتال لے گئی۔ وہ لوگ ڈیفنس سوسائٹی کے ایک عالی شان بنگلے میں رہا کرتے تھے، لہٰذا پرائیویٹ ہسپتال کا مہنگا ترین علاج ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جبار صاحب کی ٹیکسٹائل مل بے تحاشا کما رہی تھی اور خرچ کرنے والے صرف 2 افراد تھے، یعنی نمبر 1 جبار صاحب، نمبر 2 ان کی اہلیہ نازیہ۔ ان کی شادی کو لگ بھگ 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جبار صاحب کی زندگی کا ایک دلچسپ پہلو شادی کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ نازیہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی پہلی بیوی فرخندہ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے جبار صاحب سے خلا لے لی تھی۔ فرخندہ کی ایک بیٹی تھی طاہرہ، جو ظاہر ہے کہ جبار صاحب کی بیٹی بھی تھی، لیکن طاہرہ نے اپنی ماں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ فرخندہ کے ساتھ نارتھ ناظم آباد کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہتی تھی۔ طاہرہ کے مطابق جبار صاحب نے اس کی امی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کیا تھا۔ جب فرخندہ بیوی کی حیثیت سے جبار کے ساتھ رہ رہی تھی، اسی دوران میں جبار صاحب نے نازیہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ فرخندہ ہر ظلم و زیادتی برداشت کر سکتی تھی، لیکن سوتن کا وجود کسی بھی قیمت پر اسے گوارا نہیں تھا۔ اس نے جبار کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھیں اور اسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچانے میں بھی فرخندہ ہی کا ہاتھ کار فرما تھا۔ وہ جبار سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ جبار صاحب نے نازیہ سے دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ بھی ایک جوان بیٹی کی موجودگی میں۔ جبار کے اس عمل پر ماں بیٹی نے اپنی شدید ترین رد عمل کا اظہار کیا۔ ایک آدھ ماہ تک گھر میدان کارزار کا نمونہ پیش کرتا رہا۔ نہ تو جبار نے کسی قسم کی پسپائی اختیار کی اور نہ ہی وہ ماں بیٹی کسی مصالحت کے لیے تیار ہوئیں۔ وہ یک جان دو قالب ہو گئی تھی اور ان کا صرف ایک ہی مشترکہ مطالبہ تھا، جبار اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے تو وہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں، ورنہ ان کی راہیں الگ ہو جائیں گی۔ دوسری جانب جبار کا موقف یہ تھا کہ وہ نازیہ کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے نازیہ سے باقاعدہ نکاح کیا ہے، وہ اس کی بیوی ہے اور نازیہ کو اس نے الگ بنگلے میں رکھا ہوا ہے۔ پھر ان ماں بیٹی کو کیا تکلیف ہے؟ ماں بیٹی اپنی تکلیف کا اظہار بہت کھل کر چکی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر یا کسی بھی شرط پر سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ایک ہی سلوگن کے ساتھ ثابت قدمی سے آگے بڑھ رہی تھی، یا ہم نہیں یا تم نہیں۔ جب یہ کلیش بہت زیادہ بڑھ گیا تو ایک روز نازیہ نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا، آپ خواہ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ وہ جو چاہ رہی ہیں کر ڈالیں۔ وہ سے نازیہ کی مراد فرخندہ تھی۔ جبار نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تم جانتی ہو وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکلنا چاہتی ہے۔ نازیہ نے واشگاف الفاظ میں کہا، اس کی ساری کوششیں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، جبار نے برہمی سے کہا، لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے سراسر زیادتی کر رہی ہے۔ میں نے دوسری شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہمارا مذہب اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور پھر میں نے فرخندہ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا،
میں نے دوسری شادی کے بعد تمہیں ایک سوتن کی شکل میں اس کے اوپر مسلط نہیں کیا۔ تم الگ بنگلے میں رہ رہی ہو، وہ ماں بیٹی الگ بنگلے میں ہیں، اور یہ دونوں بنگلے ڈیفنس سوسائٹی ہی میں واقع ہیں۔ میں نے رہائش کے معیار میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ پھر ان ماں بیٹی کی ضروریات اور اخراجات کا بھی پورا خیال رکھا ہوا ہے۔ تمہارے پاس بھی رہتا ہوں اور ان کے پاس بھی جاتا ہوں۔ اپنے تئیں میں دونوں گھروں کے فرائض بڑی دیانتداری سے نبھا رہا ہوں۔ پھر بھی اگر فرخندہ کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس، اس کا علاج آپ ہی کے پاس ہے۔ نازیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ چھٹکارا چاہ رہی ہے نا، بس آپ اسے آزاد کر دیں۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ میں اس عورت کو اتنی آزادی اور آسانی سے نہیں چھوڑوں گا نازیہ، جبار نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے ذہنی اذیت سے دو چار کیا ہے۔ بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے طاہرہ کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا ہے۔ وہ اپنے باپ کو یعنی مجھے پہچانتی بھی نہیں۔ کیا میں نے اسی دن کے لیے پال پوس کر اسے بڑا کیا تھا؟ وہ سانس ہموار کرنے کو تھما، پھر چبھتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، میں اس عورت کو بہت رگڑا دوں گا نازیہ، خواہ مخواہ آپ اپنے لیے مزید اذیت کا سامان کریں گے۔ نازیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میری مانے تو اسے فارغ کر کے پرسکون ہو جائیں۔ میں اسے کبھی از خود فارغ نہیں کروں گا، وہ بڑے عزم سے بولا۔ تو اس کام کے لیے وہ عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہے، نازیہ نے کہا۔ اس کے تیور تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر امن اور سکون کی راہ اختیار نہیں کرے گی۔ اگر آپ نے اس کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ خلا کے لیے قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے۔ یہ حق تو بہرحال قانون اسے دیتا ہے نا۔ بے شک یہ اس کا حق ہے، جبار نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ یہ شوق پورا کرنے کے لیے ضرور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور خلا حاصل کر لے۔ اس طرح اسے میری طرف سے ملنے والی ہر مراد اور ہر الاؤنس سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ وہ 2 صفحات پر مشتمل عدالتی فیصلے کے ساتھ گھر جائے گی، لیکن کون سے گھر؟ وہ سوالیہ انداز میں متوقف ہوا، پھر خود ہی وضاحت کرتے ہوئے بولا، خلا حاصل کرنے کے بعد وہ یقیناً میری بیوی نہیں رہے گی، لہٰذا میرا گھر بھی اس کا گھر نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنی رہائش کے لیے الگ ہی کہیں بندوبست کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو نازیہ۔ نازیہ نے کان کھولے یا نہیں، البتہ آنکھیں پوری طرح کھولتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی، کون سی بات جبار؟ یہ جو میری صاحبزادی ہے نا طاہرہ، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، یہ ابھی تو فرخندہ کے ٹرانس میں ہے، لیکن اگر فرخندہ عدالت سے خلا لے کر مجھ سے الگ ہو جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں طاہرہ کو دن میں تارے اور رات میں نظارے نظر آ جائیں گے۔ یہ زیادہ عرصے تک فرخندہ کے ساتھ نہیں رہ سکے گی، اسے ایک دن میرے پاس واپس آنا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ نازیہ نے بہت آہستگی سے کہا، طاہرہ میرے لیے ایک بیٹی جیسی ہے، میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر ایک ماں کا پیار اور توجہ دوں گی۔ تمہارے اندر بڑی گنجائش ہے نازیہ۔ وہ ستائشی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں اسی لیے تو تمہاری قدر کرتا ہوں۔ یہ گنجائش ہمیشہ موجود رہے گی، وہ بڑے فخر سے بولی۔ اس کا مطلب ہے آپ سدا میری قدر کرتے رہیں گے؟ انشاءاللہ، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ان میاں بیوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اور اس جھگڑے کے جو نتائج ڈسکس کیے گئے تھے، بعد ازاں ہو بہو وہی پیش آ گیا۔ فرخندہ نے ایک روز عدالت سے خلا حاصل کر لی اور اپنی بیٹی طاہرہ کے ہمراہ نارتھ ناظم آباد کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں منتقل ہو گئی۔ جبار اور نازیہ امن و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ اس کے بعد فرخندہ اور طاہرہ نے کبھی جبار سے ملنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی جبار نے پلٹ کر کبھی یہ جاننے کی ضرورت محسوس کی کہ اس کی بیٹی اور سابقہ بیوی کس حال میں ہیں۔ گویا دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیا تھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ جبار یوں چلتے چلتے گر گیا تھا۔ نہ صرف وہ گر گیا تھا بلکہ بے ہوش بھی ہو گیا تھا۔ نازیہ اور ان کی دیرینہ گھریلو ملازمہ شمع نے فوراً جبار کو ایک مہنگے پرائیویٹ ہسپتال تک پہنچا دیا تھا۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوئے، اور شام تک انہوں نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ جبار ایک خطرناک نوعیت کے دماغی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس مرض کے حامل مریضوں کی یادداشت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی دماغ کے بعض حساس ٹیشوز بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اپنی سوچ اور ارادے پر اختیار نہیں رہتا، وہ جاگتے میں سویا ہوا اور سوتے میں جاگتا ہوا دکھتا ہے۔ الغرض وہ اپنے گھر والوں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب انسان کا دماغ اس کے قابو میں نہ رہے تو ظاہر ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہی زندگی گزارتا ہے۔ جبار کی یادداشت اور حافظہ دونوں متاثر ہوئے تھے۔ ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق اسے تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔
کم از کم ایک شخص کو مکمل طور پر اس کی نگرانی کرنا تھی۔ نازیہ بیٹھے بٹھائے ایک عجیب سے وبال میں آ گئی تھی۔ 2 دن کے بعد ہسپتال والوں نے ڈاکٹر کی اجازت سے جبار کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ گھر لانے سے پہلے نازیہ نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، ہسپتال آنے سے پہلے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اگر یہ ٹھیک ٹھاک تھے تو پھر ہسپتال لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر نے سوالیہ انداز میں نازیہ کو دیکھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ڈاکٹر، وہ جلدی سے تصحیح کرتے ہوئے بولی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو بھلے چنگے تھے، یہ اچانک اتنے سنگین مرض میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ اچانک آپ کو محسوس ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ورنہ یہ مرض پچھلے کچھ عرصے سے آہستہ آہستہ ان کے دماغ میں جگہ بنا رہا تھا۔ اس نے حملہ پہلی مرتبہ کیا ہے۔ اگر جبار صاحب باقاعدہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے رہتے تو ممکن تھا بہت پہلے اس مرض کی تشخیص ہو جاتی اور زیادہ بہتر انداز میں اسے ٹریٹ کیا جا سکتا۔ اپنی صحت کی طرف سے تو یہ ہمیشہ بے پرواہی ہی رہے ہیں، نازیہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ میں نے جب بھی ایسا کوئی ذکر کیا تو ہنس کر کہہ دیتے تھے، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میں تمہارے بعد ہی مروں گا، تم فکر مند نہ ہوا کرو۔ بولتے بولتے نازیہ کی آواز بھر آ گئی۔ ڈاکٹر نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، موت اور زندگی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں مریض کے سلسلے میں آپ کو یہی ہدایات کروں گا کہ انہیں کم از کم 6 ماہ تک کڑی نگرانی میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی تنہا چھوڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں پوری توجہ اور تندہی سے ان کا علاج کروں گا اور ہفتے میں ایک بار آپ چیک اپ کے لیے میرے پاس بھی لائیں۔ مجھے امید ہے 6 ماہ اگر آپ نے نہایت پابندی کے ساتھ ان کا علاج کروا لیا تو اتنی بہتری ضرور آ جائے گی کہ انہیں نگرانی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس کے بعد مزید 6 ماہ کا علاج ہوگا۔ مجھے امید ہے تب تک یہ بالکل نارمل ہو جائیں گے اور زندگی کے تمام کاموں میں صحت مند انسانوں کی طرح حصہ لینے لگیں گے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ڈاکٹر صاحب، بے ساختہ نازیہ کے منہ سے نکلا۔ پھر اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، کیا ابھی یہ فیکٹری نہیں جا سکتے؟ قطعی نہیں، ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کبھی بھول کر بھی یہ غلطی نہ کیجیے گا، اگر میں انہیں اپنی نگرانی میں فیکٹری لے جانا چاہوں تو یہ آپ مریض کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں گی، ڈاکٹر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر آپ نے انہیں گھر میں آرام نہ کرنے دیا تو دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، اور دوسرا اٹیک اتنا خطرناک ہوگا کہ ان کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر نازیہ ڈر گئی، پھر خوفزدہ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں انہیں گھر تک محدود رکھوں گی، میں اور شمع مل کر ان کا خیال رکھیں گے۔ شمع کون؟ ڈاکٹر نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ نازیہ نے بتایا، شمع ہماری گھریلو ملازمہ ہے، طویل عرصے سے وہ ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے، اس کی حیثیت گھر کے فرد جیسی ہے، ہم شمع پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ دیٹس گڈ، ڈاکٹر نے اطمینان سے گردن ہلائی اور بولی، جب آپ کی اور شمع کی صورت میں 2 عورتیں جبار صاحب کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں موجود ہیں تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ انہیں اپنی نگرانی میں گھر میں آزادانہ حرکت کرنے کی اجازت دے سکتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ٹی وی دیکھیں، باتیں کریں اور لان میں چہل قدمی کریں، بس انہیں ذہنی تناؤ اور دباؤ سے دور رکھنا ہے، اسی لیے میں ان کی فیکٹری جانے پر بھی پابندی لگا رہا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی، ان کے بغیر فیکٹری کیسے چلے گی؟ ان کا روزانہ فیکٹری جانا بہت ضروری ہے، پچھلے 4-5 دن میں ادھر کئی مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اب فیکٹری وغیرہ کے معاملات کی دیکھ بھال بھی آپ ہی کو کرنا ہوگی، ڈاکٹر نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر پوچھا، کیا جبار صاحب نے فیکٹری میں کوئی مینیجر وغیرہ نہیں رکھا ہوا؟ مینیجر تو ہے، نازیہ نے جواب دیا، لیکن وہ صرف انتظامی معاملات دیکھتا ہے، روپے پیسے کا حساب کتاب جبار صاحب کے پاس رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں، ڈاکٹر نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مینیجر کو انتظامی امور کی نگرانی کرنے دیں، مالی معاملات کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہر روز صبح میں آپ 1-8 گھنٹے کے لیے فیکٹری کا چکر لگا لیا کریں، مینیجر آپ کو فیکٹری کی ضروریات کے مطابق بریف کر دیا کرے گا، میرا خیال ہے آپ بڑی آسانی سے اس سچویشن کو ٹیکل کر لیں گے۔ اور پھر وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس چھوڑنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، صرف 6 ماہ کی تو بات ہے، اس کے بعد جبار صاحب فیکٹری جانے کے قابل تو ہو جائیں گے۔ نازیہ مطمئن ہو کر گھر آ گئی، ویسے وہ ڈاکٹر اسے بہت اچھا لگا تھا اور اس کا مشورہ بھی نازیہ کو پسند آیا تھا۔ عام طور پر ڈاکٹر مریض کے لواحقین سے اتنی تفصیلی گفتگو نہیں کیا کرتے، ڈاکٹری ایک عجیب و غریب اینٹی سوشل پیشہ ہے، اس پروفیشن میں اتنی زیادہ مصروفیت ہے کہ ایک ڈاکٹر معاشرے اور اس کے عمومی مزاج اور روایات سے بہت دور ہو جاتا ہے۔
اگر یہ کہا جائے کہ وہ مریض کلینک اور ہسپتال کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق علاج جاری رہا، لیکن 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی کوئی خاص فرق دیکھنے کو نہ ملا۔ ڈاکٹر کوئی حتمی اور دو ٹوک بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کے دماغی امراض کو ٹھیک ہونے میں بعض اوقات اندازے سے کہیں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ نازیہ ذہنی طور پر بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک پریشان حال انسان شارٹ کٹ کی طرف بآسانی چلا جاتا ہے، اور خاص طور پر جب دائیں بائیں راہیں دکھانے والے موجود ہوں تو یہ کام اور بھی سہل ہو جاتا ہے۔ نازیہ بھی شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ کر تاریک راہوں کی طرف نکل گئی تھی۔ اس کی چند قریبی جاننے والی چالاک لومڑیوں نے اسے ایک نئی راہ سجھائی۔ نازیہ، تم کتنی سیدھی اور بے وقوف ہو، ایک ہمدرد عورت نے اس سے کہا۔ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اس نے مذکورہ ہمدرد سے پوچھا۔ تم نے صرف ایک ہی طرف دھیان لگا رکھا ہے، وہ عورت رازدارانہ انداز میں بولی۔ میں سمجھی نہیں۔ نازیہ نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، تمہارا خیال ہے جبار کو کوئی ذہنی بیماری ہو گئی ہے اور ڈاکٹر اس کو بالکل ٹھیک کر دیں گے؟ ہاں، اگر میں ایسا سوچ رہی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ نازیہ ابھی تک اس عورت کا مقصد نہیں جان سکی تھی۔ ہر کام ڈاکٹروں کے بس کا نہیں ہوتا، وہ عورت گہری نظر سے نازیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس لیے خوامخواہ وقت اور پیسہ برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو، نازیہ نے بیزاری سے کہا۔ میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ اگر جبار کا علاج ڈاکٹر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کیا تم نے کبھی فرخندہ کے بارے میں سوچا ہے؟ فرخندہ؟ وہ چونک کر بولی۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ اسے کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس نے کچھ کیا ہے، وہ عورت سٹ پٹا کر بولی۔ تم یا تو بہت ہی سادہ ہو یا پھر واقعی بے وقوف ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہاری سابق سوتن نے تم سے دشمنی کی ہے۔ جبار کی بیماری میں اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ مگر کیسے؟ نازیہ کی پریشانی میں تشویش در آئی۔ سفلی سے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی۔ تمہارا مطلب ہے فرخندہ نے جبار پر کوئی سفلی وغیرہ کرایا ہے؟ نازیہ نے الجھن زدہ نظر سے اس عورت کو دیکھا۔ اسی لیے وہ ذہنی اور دماغی طور پر بیمار ہو گیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور مجھے اس بات کا 101% یقین ہے نازیہ، وہ عورت ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ تم نے فرخندہ سے اس کا شوہر چھینا ہے، کم از کم وہ تو ایسا ہی سمجھتی ہے، اس لیے اس سے بڑی دشمن تمہاری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ تمہیں اذیت پہنچانے اور جبار سے انتقام لینے کے لیے کسی بھی سطح تک جا سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹروں کے علاج سے جبار کی بیماری میں 19-20 کا فرق بھی پڑا ہوتا تو شاید نازیہ کا دھیان کسی سفلی وغیرہ کی طرف نہ جاتا۔ مایوسی کو اسی لیے گناہ عظیم کہا گیا ہے کہ مایوس اور نا امید انسان بڑی آسانی اور تیزی سے گمراہی کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور ایسی راہوں کے مسافر اپنی دنیا اور عاقبت دونوں تباہ کر لیتے ہیں۔ نازیہ نے اسی عورت کو اپنا مشیر بنا لیا اور پوچھا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فرخندہ نے جبار پر کوئی گندا عمل کرایا ہے؟ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا کو میں جانتی ہوں، وہ عورت رازدارانہ لہجے میں بولی۔ میں تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ حساب لگا کر اور سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے، اور مجھے پکا یقین ہے کہ بابا وہی بتائیں گے جس شک کا میں نے اظہار کیا ہے۔ نازیہ 80% سے بھی زیادہ اس عورت کی باتوں سے قائل ہو گئی تھی، تاہم پھر بھی اتمام حجت کے طور پر اس نے پوچھ لیا، فرض کرو اگر یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جبار کا دماغ کسی گندے عمل کی جکڑ میں ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں تو چاہتی ہوں جبار صحت یاب ہو جائیں، تمہارا شوہر بالکل ہٹا کٹا اور ذہنی طور پر صحت مند ہو جائے گا، وہ عورت بڑے وثوق سے بولی۔ بابا صرف مرض کی تشخیص ہی نہیں کرتے بلکہ ہر قسم کے کالے پیلے کی کاٹ کے بھی ماہر ہیں۔ وہ چند ہی دنوں میں جبار کو ٹھیک کر دیں گے، اور اگر تم چاہو گی تو… وہ لمحے بھر کو پراسرار انداز میں خاموش ہوئی، پھر ڈرامائی لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، تو وہ لوٹ پلٹ بھی کر دیں گے۔ لوٹ پلٹ؟ نازیہ نے متعاملانہ انداز میں اسے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے، اس عورت نے بتایا۔ کوئی ماہر عامل جب کسی متاثرہ شخص کو سفلی کے اثرات سے باہر لانے کے لیے مخصوص عمل کرتا ہے تو اس کے اندر اگر وہ ضرورت ہو تو لوٹ پلٹ کا اضافہ بھی کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب متاثرہ شخص سفلی کی کاٹ سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو سفلی کروانے والے پر جوابی وار ہوگا، یعنی یہ سفلی لوٹ پلٹ کر اس کی طرف جائے گا اور وہ خود کو بچا نہیں پائے گا۔ نہیں بابا، مجھے ایسا کچھ نہیں کرانا، نازیہ جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ تم تو بڑی خوفناک باتیں کرتی ہو، میں اسی میں خوش ہو جاؤں گی کہ جبار صحت یاب ہو جائیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، وہ عورت معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کل تم میرے ساتھ عامل بابا کے پاس جا رہی ہو نا؟
نازیہ نے اس کام کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ پہلے نازیہ اس عورت کے ساتھ 2 بار بابا کے پاس گئی۔ وہ بابا بہت ہی پہنچا ہوا تھا۔ اس نے ان 2 ملاقاتوں میں کوئی ایسا چکر چلایا کہ پھر نازیہ اکیلے ہی اس کے پاس جانے لگی۔ ابتدا میں وہ بابا اپنے آستانے پر بیٹھ کر جبار کا علاج کرتا رہا، پھر اس نے ان لوگوں کے گھر کی راہ دیکھ لی۔ یہ تو وہ پہلی ہی ملاقات میں بھانپ گیا تھا کہ مرغی تگڑی ہے تو مرغا بھی ہٹا کٹا ہوگا۔ وہ تو ایسے جانداروں کو حلال کرنے میں ید طولا رکھتا تھا۔ پھر وہی ہونے لگا جو اس قسم کے معاملات میں ہوتا ہے۔ جبار کو تو کیا ٹھیک ہونا تھا۔ نازیہ ایمان کی دولت اور دولت کے ایمان سے خالی ہوتی چلی گئی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جبار کا نام نہاد علاج جاری و ساری تھا کہ ایک روز اس بنگلے میں یہ اندوہناک خبر گردش کرنے لگی، جبار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قتل کا لفظ میں نے ذرا جلدی استعمال کر دیا ہے۔ پہلے تو یہی سننے میں آیا کہ جبار کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ خبر جنگل کے آگ کی مانند فرخندہ اور طاہرہ تک بھی پہنچی۔ اس دوران میں طاہرہ کی شادی ہو چکی تھی اور اس کا شوہر کوئی با اثر شخص تھا۔ طاہرہ اور فرخندہ نے مل کر یہ سٹینڈ لیا کہ جبار طبعی موت نہیں مرا بلکہ اسے باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ان ماں بیٹی نے قاتل کی حیثیت سے نازیہ پر اپنے پختہ شک کا اظہار بھی کر دیا اور پولیس سے مطالبہ کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کے بغیر لاش کی تدفین نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے واضح موقف کے بعد پولیس کے لیے کارروائی لازم ہو گئی، جبکہ طاہرہ کا شوہر یوسف بھی اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ یوسف کا تعلق کسی فورس سے تھا جس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہوگا۔ قصہ مختصر، جبار کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا اور نتیجے میں نازیہ کو شامل تفتیش کر لیا گیا۔ پولیس نے نازیہ پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام عائد کیا۔ جب یہ کیس میرے ہتھے چڑھا تو پلوں کے نیچے سے اور اوپر سے بہت سا پانی گزر چکا تھا۔ مذکورہ کیس کو عدالت میں لگے ہوئے لگ بھگ 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ابتدائی عدالتی کارروائی بھی ہو چکی تھی اور اب مرحلہ استغاثہ کے گواہوں کا تھا۔ مجھ سے پہلے جو وکیل اس کیس کو چلا رہا تھا اس کی کارکردگی سے نازیہ مطمئن نہیں تھی، لہٰذا مجھے اس نے وکیل صفائی کر لیا تھا۔ ظاہر ہے نازیہ تو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں تھی۔ اس کے ایک نمائندے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ میں نے آئندہ پیشی پر پہلے جیل جا کر اس کیس کی ملزمہ نازیہ سے ایک بھرپور ملاقات کر لی تھی۔ یہ جو اوپر میں نے ابھی آپ کو اس کیس کا پس منظر بتایا ہے، یہ اسی تفصیلی ملاقات کا نتیجہ ہے۔ اس میں سے بہت سی باتیں میں نے دانستہ روک لی ہیں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں انہیں ڈرامائی انداز میں سامنے لا کر آپ کو محظوظ کر سکوں۔ پچھلی پیشی پر استغاثہ کے 2 گواہ بھگتائے گئے تھے، لیکن ان پر ہونے والے جرح میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جسے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ تمام عدالتی کارروائی بڑی ڈھیلی اور پھسپھسی ثابت ہوئی تھی، جبھی تو نازیہ نے فوراً وکیل کی تبدیلی کے بارے میں سوچا تھا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو مخالف پارٹی کے موقف سے آگاہ کرتا چلوں تاکہ دوسری جانب سے بھی آپ کا ذہن کلیئر رہے۔ مخالف پارٹی سے میری مراد فرخندہ اور طاہرہ ہے۔ ان کی پشت پناہی کرنے والا فرخندہ کا داماد یوسف تھا۔ فرخندہ بھی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ فرخندہ اور یوسف نے طاہرہ کو فرنٹ پر رکھا تھا۔ طاہرہ سے مقتول کا براہ راست رشتہ بہت مضبوط تھا۔ فرخندہ چاہے مقتول کی بیوی نہ رہی ہو، لیکن طاہرہ بہرحال ہر حال میں مقتول کی بیٹی ہی تھی اور وہی اس کیس میں مدعی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ پشت پر یوسف اس کی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ طاہرہ کا دعویٰ تھا کہ جبار کی طبعی موت نہیں ہوئی بلکہ اسے باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ ایسا دعویٰ کسی ہما شما نے کیا ہوتا تو شاید پولیس اس پر کوئی خاطر خواہ کارروائی نہ کرتی، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ طاہرہ کا شوہر یوسف ایک فورس سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اس نے ڈوریاں ہلائیں تو اس کیس میں جنبش پیدا ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول جبار کی موت شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اسے باقاعدہ گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی گردن پر گلا گھونٹنے کے آثار پائے گئے تھے اور رپورٹ میں اسی بات پر زور دیا گیا تھا کہ سانس کی آمد و شد میں خلل اور رکاوٹ پیدا ہو جانے سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میں نے جج کی اجازت سے اس کیس کی انکوائری آفیسر کو کٹہرے میں بلا لیا۔ وہ وٹنس باکس میں آ کھڑا ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، آئیو صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس کیس کے حوالے سے آپ سے 1-2 سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آئیو صاحب، آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو غور سے پڑھا ہے؟ جی ہاں، پڑھا ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ کو سب سے اہم اور خاص بات اس رپورٹ میں کیا نظر آئی؟
یہی کہ مقتول کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، اس کی موت طبعی نہیں ہے، مقتول جبار کو گلا گھونٹ کر موت سے ہمکنار کیا گیا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، اور آپ کا خیال؟ بلکہ دعویٰ ہے کہ میرے موکل نے اپنے شوہر کا گلا گھونٹا ہے۔ مقتول جبار کی موت کی ذمہ دار اس کی بیوی نازیہ ہے۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی تصدیق کرتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بے شک اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ مقتول کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا، لیکن اس رپورٹ میں کہیں یہ اشارہ یا تصدیق نہیں ملتی کہ مقتول کا گلا گھونٹنے والی میری موکلہ ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آیو صاحب، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کیا ہے؟ کیا آپ نے مقتول کی گردن سے قاتل کے فنگر پرنٹس اٹھائے تھے اور ان فنگر پرنٹس کا میری موکلہ کی انگلیوں کے نشانات سے موازنہ کیا تھا؟ اور اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا تو اس کی رپورٹس کہاں ہیں؟ مجھے تو اس کیس کی فائل میں ایسی کوئی دستاویز نظر نہیں آئی۔ جناب، مقتول کی گردن پر سے فنگر پرنٹس نہیں لیے گئے تھے، آیو نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، وہ گول مول انداز میں بولا۔ ضرورت محسوس نہیں کی گئی، میں نے تیز آواز میں کہا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ تو کمال کے تفتیشی آفیسر ہیں۔ ایک نہایت ہی اہم تفتیش کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے کوئی استخارہ وغیرہ کر لیا تھا؟ بات یہ ہے جناب کہ وہ بات بناتے ہوئے بولا، یہ معاملہ اتنی افراتفری میں ہوا کہ فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ ہم نے مقتول کی لاش کو فی الفور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں بھجوا دیا۔ مقتول کی موت پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ پولیس اس معاملے میں اگلے روز کودی تھی اور اسی وقت مقتول کی لاش کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ پولیس کارروائی میں اتنی تاخیر سمجھ میں آنے والی بات نہیں آئی آیو صاحب۔ اس تاخیر کا سبب مجھے اچھی طرح معلوم تھا، لیکن میں آیو کی زبان سے عدالت کے ریکارڈ پر رجسٹر کروانا چاہتا تھا جبھی یہ سوال کیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوا، وکیل صاحب، آپ ہمیشہ ہم سے سوال کرتے رہے ہیں، لیکن اگر اجازت ہو تو آج ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب میں اس کے بعد دوں گا۔ جی پوچھیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے بڑی رسان سے کہا۔ آپ نے پولیس کو کیا کوئی چراغی جن سمجھا ہوا ہے؟ میں اس کا سوال سن کر چونکا، لیکن کوئی سخت جواب دینے کے بجائے میں نے معتدل انداز میں کہا، نہیں، میرے خیال میں پولیس کا تعلق جنات سے نہیں بلکہ یہ لوگ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ شکر ہے آپ نے یہ تو تسلیم کیا کہ ہم بھی انسان ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی مان لیں کہ ہمیں غیب سے اشارے ہوتے ہیں، نہ ہی ہم نے مستقبل بینی یا ٹیلی پیتھی کا علم سیکھ رکھا ہے۔ جب تک ہمیں کیس کارروائی کے لیے نہیں بلایا جاتا یا کسی معمولی غیر معمولی واقعے کی ہمیں اطلاع نہیں ملتی، ہم حرکت میں نہیں آتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مقتول جبار کی موت شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، لیکن وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، لیکن ہمیں اس واقعے کی اطلاع دوسری صبح ملی اور ہم فوراً حرکت میں آ گئے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم نے مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، ورنہ ملزمہ تو اسے کفنانے دفنانے کا مکمل انتظام کر چکی تھی۔ مردہ گیا زمین کے اندر، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ آپ اگلی صبح بھی اسی لیے حرکت میں آئے تھے کہ اوپر سے دباؤ پڑا تھا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اصل قصور تو آپ کی تفتیش میں چھپا ہوا ہے آیو صاحب۔ ہماری تفتیش میں کون سا قصور چھپا ہوا ہے؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ تفتیش کے لیے جائے وقوع یعنی مقتول کے بنگلے پر پہنچے جہاں اس کے کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آپ نے بزور بازو اس عمل کو رکوایا اور مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، یہاں تک آپ نے بالکل درست بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک درست بیان فرمایا ہے، میں نے آئیو کے الفاظ کو زیر لب دہراتے ہوئے کہا۔ اس کے آگے کا بیان یہ ہے کہ آپ نے بغیر فنگر پرنٹس میچنگ کے میری موکلہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میری موکلہ نے اپنے شوہر کا گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ کس بات کی نشاندہی؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ اس بات کی نشاندہی کہ مقتول کو گلا گھونٹ کر زندگی سے محروم کیا گیا ہے، وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مقتول کی گردن کے مختلف حصوں پر گلا دبائے جانے کے مخصوص آثار ملے ہیں،
مجھے آپ کی اس بات سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں کہ میری موکلہ کے شوہر کو گردن دبا کر اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس حقیقت سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کیس کی ملزمہ اور میری موکلہ نے یہ قاتلانہ اقدام کیا ہے؟ وہ ایک مرتبہ پھر مجھ سے مستفسر ہوا۔ وکیل صاحب، میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ اس انکوائری آفیسر پر جرا کرتے ہوئے مجھے لطف آنے لگا تھا، لہٰذا میں نے بڑی فراخ دلی سے کہا، ہاں جناب، کون سی بات؟ کیا آپ کو معلوم ہے مقتول کے کتنے بچے تھے؟ میں نے تفریح لینے والے انداز میں کہا، یعنی آپ مجھ سے میری موکلہ کی اولاد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک ہی بات ہے، وہ سرسری انداز میں بولا۔ یہ ایک بات نہیں ہے آیو صاحب، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، آپ ایک بہت بڑی حقیقت کو فراموش کر رہے ہیں۔